دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا واقعہ اصحاب فیل۔ دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت شریف سے 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے۔ دوستو، اس واقعہ کی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ، وہ گورنر تھا یمن کا، اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا۔ کلیسا سے مراد جو عیسائیوں کے چرچ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا مین مکہ اور مدینہ ہے، ان کا جو مین کلیسا اٹلی ملک شہر روم میں ویٹیکن، جو ویٹیکن سٹی کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، آگے چلتے ہیں۔ اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں آپ کے لیے ایک بے نظری کلیسا بنوا رہا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہی حج و طواف کیا کریں۔ دوستو، یہ خبر جب عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسا میں بول و براز کر دیا، پخانہ پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اگر میں نے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کی چڑھائی کے لیے آیا۔ وہ مقام مقدس جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے، ادھر آ کے اترا، اور اس نے ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں سے 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے۔ اس کے بعد ابرہہ کی طرف سے حناطہ حمیر گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت کی، اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے ابرہہ نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے فرمایا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے بڑا تعجب ہو کے بات کی، تمہیں اونٹوں کا خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، اور جس سے میں ڈھانے آیا ہوں، گرانے آیا ہوں، اس کے تم نے نام تک نہیں لیا۔ عبد المطلب نے آگے بڑا پیارا جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، اور وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا کہ تم جانو اور وہ جانے۔ دوستو، اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کی دروں میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا، بہتر آنکس مارے مگر نہ اٹھا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھایا تو اٹھا اور تیز بہانے لگا۔ غز یعنی کعبہ کی طرف سے کسی اور کی طرف کیا جاتا تو وہ بھاگنے لگتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں۔ ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں انہوں نے کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی اور برسانی شروع کر دی۔ جس پر کنکری گرتی ہلاک ہو جاتا۔ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا، اور جو قرآن مجید میں سورہ فیل ہے، اسی واقعہ کی طرف سے اشارہ۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو کمنٹ میں سوال کر دیں، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔